بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وقال سبحانہ وتعالی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ موضوع گفتگو وصیت۔ اسلام میں وصیت کی جانب بہت زیادہ توجہ دلائی اور ہدف یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں ہو تو اس وقت بھی کسی کا حق ضائع نہ ہو، اور جب دنیا سے جائے تو بھی کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ اسی طریقے سے دنیا میں جب ہے تو بھی اپنے واجبات کو انجام دے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے واجبات کی جانب اپنے وارثوں کی توجہ دلائے۔ دنیا میں ہے تو بھی اپنے مال کو حلال کاموں میں خرچ کرے اور واجبات پر خصوصاً خرچ کرے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وصیت کرے اپنے وارثوں کو کہ میرا مال میرے بعض ان واجبات میں لگے کہ جو مجھ سے قضا ہو گئے تھے، یا بعض خیر کے کاموں میں لگے۔ وصیت احکام کے اعتبار سے یعنی واجب بھی ہے، حرام بھی ہے، مستحب بھی ہے اور مکروہ بھی۔ اسی طریقے سے مختلف چیزوں کے اعتبار سے بھی اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے، مال سے متعلق یا غیر مال سے متعلق۔ واجب وصیت مثال کے طور پہ اگر کسی قضا نمازیں ہیں، قرضے ہیں، کفارے ہیں اور قضا عبادات ہیں تو ان کے بارے میں وصیت کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا قرض اس پر ہے، یعنی وہ کسی سے قرض لے چکا ہے، تو وصیت کرے کہ میں مقروض ہوں، یا یہ کسی کی امانت اس کے پاس ہے تو اس کے بارے میں وصیت کرے کہ میرے پاس یہ امانت ہے اور میرے مرنے کے بعد اس امانت کو صاحب مال تک پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنا مال کسی کو دیا ہوا ہے تو وارثوں کو انفارم کرے کہ میرا مال وہاں پر ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اپنا مال چھپایا ہوا ہے تو موت کے بعد وارثوں کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ان کا حق ضائع نہ ہو۔ البتہ مال بھی کوئی مختصر مال ہو تو اتنی تاکید نہیں ہے، لیکن اگر بڑی مقدار میں ہو کہ جس کے بعد وارثوں کا حق ضائع ہوتا ہو تو پھر ان وارثوں کا حق ضائع ہونے نہیں دینا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ توجہ رہے کہ مال بھی ضائع نہ ہو۔ مثال کے طور پہ سابقہ دور میں زمین میں مال دفن کیا جاتا تھا، تو زمین میں مال اس طرح سے دفن نہ کیا جائے کہ ان کا حق ضائع ہو جائے وارثوں کا۔ مستحب وصیت یہ کہ بعض مستحب کاموں کو انجام دینے کے لیے وصیت کی جائے، اپنے بچوں کو مل جل کے رہنے اور تقوی اور پرہیزگاری کے لیے تلقین کی جائے۔ حرام وصیت کی مثال دی جا سکتی ہے، کوئی اپنے بعد یہ کہے کہ اس حرام کام کو انجام دینا، میرے مال سے اس حرام کام کو انجام دینا، اس حرام کام کو میری موت کے بعد انجام دینا۔ مثال کے طور پہ کوئی گانے والا یا وہ افراد کے جن کا تعلق رقص و موسیقی فلم لائن وغیرہ سے ہے، وہ یہ کہیں کہ میری اس فلم کو مکمل کرنا یا میری اس فلم کو نشر کرنا، اگر وہ فلم حرام فلم ہے تو اس کے لیے وصیت بھی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی یہ کہے کہ میرا میوزک البم جو ہے وہ کمپلیٹ کر دینا، یا اس کو بانٹنا، یا اس کو مارکیٹ میں لے کے آنا، اس کی مارکیٹنگ کرنا، تو ان گناہ کے کاموں کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ ایک اور موضوع کہ جس کی جانب توجہ دلائیں کہ جس کا تعلق وصیت سے ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی جانتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کوئی سرپرست نہیں ہوگا اور ان کا مال ضائع ہو جائے گا، تو اگر وہ یہ یقین رکھتا ہے تو پھر اپنے بچوں کے لیے کسی کو سرپرست بنا کے جائے۔ اور جس شخص کو سرپرست بنایا جائے گا فقہ میں اسے کہا جاتا ہے قیم۔ بس اگر کوئی شخص مرتا ہے اور اس کا باپ موجود ہے تو آٹومیٹکلی وہ بچوں کا سرپرست ہوگا، لیکن اگر کسی کا باپ نہیں ہے یعنی بچوں کا دادا نہ ہو، اور تو ایسی صورت میں اس پر بہت زیادہ تاکید ہے کہ وہ کسی کو قیم بنا کے جائے بچوں کا۔ اور یہ بھی بہتر ہے کہ ایک کو قیم بنائے، فرض کریں، یا دو کو قیم بنائے تو کچھ افراد کو ناظر بھی بنائے۔ ناظر سے مراد کہ جو وصیت پر عمل بھی کروائیں، اور اسی طریقے سے جن کو ہم نے قیم بنایا ہے، یعنی جن کو ہم نے اپنے بچوں کا سرپرست بنایا ہے، ان کے کاموں پر نظر رکھیں کہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں یا کام صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وصیت مال سے متعلق ہو تو اس قسم کی وصیت کو کہا جاتا ہے وصیت تملیکیہ،
یعنی ایسی وصیت کہ جس کے ذریعے سے اپنے مال کو اپنے مرنے کے بعد کسی کی ملکیت بنائیں۔ اب پہلے یہ جانب توجہ دلائیں کہ انسان اپنی زندگی میں جس کو چاہے جتنا مال دے دے، لیکن اگر اپنے مرنے کے بعد وصیت کرتا ہے کسی کو مال دینے کے لیے تو وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ فرض کریں کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے کسی بھی بہن بھائی کو یا رشتہ دار کو مال نہیں دوں گا، میرے مرنے کے بعد یہ میرا سارا مال کسی یتیم خانے میں جائے۔ تو اگر کسی نے ایسی وصیت کی ہے تو اس کے مرنے کے بعد یہ سارا مال بس کسی یتیم خانے میں نہیں جائے گا، بلکہ اس مال کا 1/3 یتیم خانے میں جائے گا اور 2/3 مل جائے گا اس کے وارثوں کو، چاہے اس نے لکھا ہو کہ ان کو نہیں دینا ہے اور چاہے نہ لکھا ہو۔ بس اس جگہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مال کی وصیت کرتا ہے کسی کام میں لگانے کے لیے تو یہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ بس دوبارہ مثال دیں، اگر کسی شخص کے پاس 90,000 روپے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب میرے مرنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو فقط 30,000 تقسیم کیے جائیں گے، باقی 60,000 اس کے وارثوں کو ملیں گے، چاہے اس کے وارث ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بھانجے بھتیجے ہوں یا بیوی بچے ہوں، جو بھی اس کے وارث ہیں ان تک یہ مال پہنچے گا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ 1/3 والی مثال ہے کسی کو مال دینے کی جب وصیت کی جائے، لیکن کسی شخص کے اگر اپنے قرضے بہت زیادہ ہوں، فرض کریں وہ 90,000 چھوڑ کے گیا ہے، قرضے اس کے 70,000 کے ہیں، تو اب اگر وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے قرضے ادا کیے جائیں تو ایسی صورت میں یہ وصیت 30 پہ نہیں ہوگی، یعنی 1/3 پہ نہیں ہوگی، بلکہ پورے 70,000 ادا کرنے ہوں گے۔ اور اگر اس کے قرضے 90,000 سے زیادہ ہیں یا 90,000 ہیں تو یہ سارا مال اس کے قرضوں اور اس کے حق کو ادا کرنے میں لگے گا۔ لیکن ہمارے عام طور پر مرنے والے کے مال کو لے لیا جاتا ہے اور اس کے نہ ہی واجبات ادا کیے جاتے ہیں اور نہ ہی اس کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو تو بچے یہ جاننے کے باوجود امانتوں کو بھی واپس نہیں کرتے۔ اب یہ امانت کسی چیز کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ گھر میں کوئی چیز سے زیورات یا کوئی اور چیز، اور یہ امانت اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کسی نے اپنا کچھ مال اس کے پاس رکھوایا تھا اور اس شخص نے اس کا یہ مال اپنے بینک میں ڈال دیا۔ اب کیونکہ امانت رکھوانے والے کے پاس کسی قسم کا کوئی گواہ نہیں ہے تو عموماً وارث اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ آپ نے رکھوایا تھا یا نہیں رکھوایا تھا۔ تو یہی وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وصیت واجب ہے، یعنی جس کے پاس مال رکھوایا گیا ہے وہ بھی وصیت کرے کہ ہاں اس میرے مال میں اتنا مال فلانے شخص کا ہے، کہ جس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی۔ اب اگر مال کی وصیت کی جائے کسی کو دینے کے لیے، کسی شخص کو دینے کے لیے، کسی ادارے کو دینے کے لیے یا کسی گروہ یا جماعت کو دینے کے لیے، تو اس میں 3 اہم رکن یا 3 اہم افراد ہیں۔ پہلا فرد ہے موسی، یعنی جو وصیت کرنے والا ہے۔ دوسرا فرد یا دوسری چیز وہ ہے جس چیز کی وصیت کی جائے، اور اسے فقہ میں کہتے ہیں موسیٰ بہ، یعنی جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے۔ فرض کریں وصیت کرنے والا میں ہوں اور وصیت یہ کرتا ہوں کہ میرا مال میرے مرنے کے بعد اتنی مقدار میں یتیم خانے کو دیا جائے، بس میں وصیت کرنے والا، مجھے کہا جائے گا موسی، وصیت کرنے والا۔ اس مال کے لیے کہ جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے، جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے، اسے کہا جائے گا موسیٰ بہ، اور جن کے فائدے کے لیے وصیت کی جا رہی ہے انہیں کہا جائے گا موسیٰ لہ۔ بس اس ہماری مثال میں ہم موسی ہیں، ہمارا مال موسیٰ بہ ہے اور یتیم خانہ موسیٰ لہ ہے۔ موسی یعنی وصیت کرنے والے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اور اسے اس کے مال پہ تصرف سے روکا نہ گیا ہو، یعنی محجور نہ ہو۔ محجور کے بارے میں پہلے گفتگو کر چکے ہیں، وہ شخص
کہ جو دیوالیہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ اس نے فراڈ کیا ہے اور اب اس پر پابندی ہے کہ وہ اپنے مال کو استعمال کرے یا کسی کو دے۔ اب یہ پابندی بعض دفعہ اسلامی حکومت میں حاکم شرع کی جانب سے، ایک مجتہد کی جانب سے ہوگی، اور اگر کہیں اسلامی حکومت نہیں بھی ہے اور لوگ متدین ہیں اور کوئی مجتہد انہیں منع کر دے کہ تم اپنے مال کو اب استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ یہ مہجور ہے۔ بس وہ شخص کہ جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، تو نہ ہی وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس مال کے ذریعے سے تجارت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس مال کو وہ تحفے میں دے سکتا ہے۔ بالغ کے موضوع میں اس جانب توجہ دلائی گئی کہ اگر ایک بچہ جو سمجھدار ہو، اور بعض جگہ بیان ہوا تقریباً 10 سال کا، اور سمجھدار ہو اور وہ اپنے مال کے لیے وصیت کرے کہ کسی کار خیر میں لگے، تو یہ شرط ہے کہ کار خیر کے لیے اگر وہ وصیت کرے۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کار خیر کے لیے، ہاں وصیت وہ کر سکتا ہے کسی اور کو دینے کے لیے بھی، لیکن اگر وہ کسی کو دینے کے لیے وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ مسجد بنانے کے لیے، فرض کریں بچہ ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے، اور مختلف جگہ درس و دروس میں وہ جا چکا ہے اور اس نے وصیت کے بارے میں سنا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ مال ہے، اور وہ یہ کہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد اس مال میں سے اتنے مال کی ایک مسجد بنانا، تو یہ اس کی وصیت صحیح مانی جائے گی۔ تو یہ ایک مخصوص حکم ہے نیک کاموں کے لیے 10 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچے کے لیے، بے شرط ہے کہ وہ سمجھدار ہو۔ اسی طرح سے شرط ہے موسی یعنی وصیت کنندہ کے لیے، وصیت کرنے والے کے لیے، کہ جس وقت وہ وصیت کر رہا ہے اس وقت اس کی موت کی وجہ، کہ فرض کریں کہ وہ زخمی ہے اور اس کی موت واقع ہوتی ہے اس کی خودکشی کی وجہ سے۔ اب یہ خودکشی کسی بھی چیز سے اس نے کی ہو، بس اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے اور ابھی کچھ ہوش میں ہے، اگر وہ وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت قابل اجرا نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ عمل نہیں ہوگا سے کیا مراد؟ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے 1/3 کار خیر میں لگا دینا، کسی اچھے کام میں لگا دینا، تو اس کے وارثوں پر واجب نہیں ہے کہ اس کا 1/3 کسی کار خیر میں لگایا جائے، لیکن اگر وہ محبت کی وجہ سے اس کی وصیت پر خوشی سے عمل کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس گفتگو یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ بس فرض کریں شخص نے خودکشی کی اور اس کے بعد ابھی اس کا دم نہیں نکلا، اس نے اپنے کسی بھائی سے، عزیز سے، رشتہ دار سے کہا کہ میری نمازیں ادا کروا دینا، میرے اتنے روزے ہیں وہ ادا کروا دینا۔ اب وہ توبہ بھی کر لے، استغفار بھی کر لے، تو بھی اس کی وصیت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ واجب نہیں ہے سے کیا مراد؟ کہ وارث پر واجب نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ پیسہ خرچ نہ کرنا چاہیں تو گناہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن اگر وہ یہ پیسہ خرچ کر دیں نیک کاموں میں تو بلا شک اجازت ہے، کیونکہ اب یہ مال ان کا ہے۔ یہی مثال دی جائے کہ اس قسم کے فرد نے جب وصیت کی، فرض کریں 90,000 کا وہ مالک تھا، اس نے وصیت کی کہ اس میں سے 1/3 مسجد میں دے دینا، تو وارث کے پاس سے 1/3 نکل گئے وصیت کے بعد، فرض کریں، لیکن کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے تو اب وہ 1/3 نکلیں گے نہیں۔ اس وارث کے لیے جائز ہے کہ پورے 90,000 کو استعمال کرے، لیکن اگر یہ وصیت کسی ایسے فرد نے کی ہوتی کہ جس نے خودکشی کا ارادہ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا؟ ایسی صورت میں وارث کے لیے جائز نہیں تھا، وہ 30,000 کو اپنے لیے استعمال کرنا حرام تھا، لیکن اب جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی محبت کی وجہ سے خرچ کرنا چاہے کار خیر میں تو یہ جائز ہے ایصال ثواب کے لیے، وہ اپنا اختیار ہے کہ 30 کرے یا 60 کرے، یا حتیٰ پورے 90 کے 90 اس مرحوم کے
ایصال ثواب پر خرچ کر دے، اس خودکشی کرنے والے کے ایصال ثواب پر خرچ کر دے۔ اب یہاں پر گفتگو یہ کہ آیا خودکشی کرنے والے کے لیے قرآن خوانی یا مجلس یا نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں نماز جنازہ اس کی واجب ہے اور ایصال ثواب کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایک شخص بظاہر خودکشی کرتا ہے لیکن ممکن ہے کہ اس وقت اس کی ایک ذہنی کیفیت ایسی ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خودکشی نہیں مانی جا رہی، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ اب اس کا کیا حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، یہ وہ جانے اور اللہ سبحانہ و تعالی جانے روز محشر۔ اگر کوئی کار خیر انجام دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب ایک دوسری مثال، فرض کریں کسی نے خودکشی کی، خودکشی کرنے سے مراد یہ کہ اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو موت کا سبب بن سکتا ہے لیکن وہ بچ گیا اور ایک حد تک صحیح ہو گیا۔ اب اگر یہ وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت قابل اجرا ہے اور صحیح ہے۔ اب فرض کریں کہ یہ مر گیا اسی کام کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے جو اس نے انجام دیا تھا خودکشی کے لیے، لیکن بچ گیا تھا۔ اب ایک مدت تک صحیح و سالم رہا، ہوش و حواس میں رہا اور اس کے بچنے کے کچھ امکانات تھے۔ اب اس نے وصیت کی، بعد میں مرا اسی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی وصیت صحیح ہوگی اور اس کا مال اسی چیز میں خرچ ہوگا کہ جس چیز میں خرچ کرنے کے لیے اس نے وصیت کی ہے۔ البتہ پھر توجہ دلائیں کہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کون سی وصیت؟ وصیت تملیکیہ۔ تو وصیت تملیکیہ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس کے 3 اہم رکن ہیں۔ وصیت کرنے والا، تو فی الحال ہماری اس کی شرائط چل رہی ہیں۔ اب ایک اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ اب تک جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کوئی شخص خودکشی کے ارادے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے اور پھر وصیت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص صحیح و سالم میں وصیت کرے اور بعد میں خودکشی کرے تو کیا اس کی وصیت قابل اجرا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ ایسے شخص کی وصیت قابل اجرا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے وصیت کی اور اس وقت خودکشی کا ارادہ نہیں تھا، تو بلا شک ایسی صورت میں اس کی وصیت قابل اجرا ہے۔ اب دوسری جو صورت ہو سکتی ہے کہ اس نے وصیت کی اور وصیت کے وقت ہی اس کا خودکشی کا ارادہ تھا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ تو یہ تو اب تک بیان کی ہم نے کچھ شرائط وصیت کرنے والے کے بارے میں کہ جسے فقہ میں کہا جاتا ہے موسی۔ اب شرائط ہم بیان کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے، یعنی جس مال کی یا جس گھر کی یا جس باغ کی وصیت کی جا رہی ہے اسے کہا جاتا ہے موسیٰ بہ، یعنی وصیت کی جا رہی ہے جس چیز کی۔ ان میں سے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہو۔ بس کوئی شراب کے بارے میں وصیت کرے، کوئی گانے بجانے کی کیسٹس یا سیریز کے بارے میں وصیت کرے، کوئی اپنی فلم کے بارے میں وصیت کرے کہ جو حرام فلم تھی۔ حرام فلم سے کیا مراد؟ کہ جس کا دیکھنا حرام ہو، رقص ہے، موسیقی ہے، عریانیت ہے، فحاشیت ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈرامہ سیریز جائز حدود میں بنی ہو یا کوئی ڈاکومنٹری یا کارٹون فلم یا کوئی اور چیز جو جائز حدود میں ہو تو ان کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن حرام چیز کے بارے میں کہ جس کا استعمال یا خرید و فروخت جائز نہ ہو، مثال کے طور پہ شراب، تو شراب کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی کر بھی دے، فرض کریں کسی کی شراب کی دکان تھی اور وہ وصیت کرتا ہے کہ میری شراب کی اتنی بوتلیں کسی فلاں شخص کو دے دینا، تو کہا جائے گا شراب کے بارے میں وصیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ اب ان شراب کی بوتلوں کو توڑ دیا جائے، ضائع کر دیا جائے یا جو بھی کچھ کیا جائے، یہ اختیار ہے اس کے وارثوں کا۔ وارث بھی اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو بیچ سکتے ہیں۔ جس مال کے بارے میں وصیت کی جائے اس کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود ہو، ممکن ہے کہ وہ بعد میں آئے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص وصیت کرے
کہ میرے گھر سے جو کرایہ آئے میں اس کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تو ابھی کرایہ آیا نہیں ہے، یا جو باغ میں نے لگایا ہے جو اس کے پھل ہیں ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یا جو میرا غلہ ہے، جو جانور ہیں ان کے بچوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، وہ کہ بچے ابھی وجود میں نہیں آئے لیکن ان کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ وصیت ہو سکتی ہے کسی حق کے بارے میں۔ حق سے کیا مراد؟ کسی نے کتاب لکھی ہے، اس کے کچھ حقوق ملیں گے، کچھ رائٹس ملیں گے بعد میں، ابھی نہیں ہے۔ یا یہ کہ کسی نے کوئی زمین کاشتکاری کے لیے تیار کی ہے، اور جو بھی زمین کاشتکاری کے لیے تیار کرے اس کے لیے فرض کریں جس علاقے میں وہ ہے کوئی حق ہے، درخت لگانے کے بعد، جگہ کو گرین کرنے کے بعد کوئی گورنمنٹ نے ایک حق رکھا ہے، تو اب اگر ایسا حق جو بعد میں ملے گا تو اس کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ تیسرا اہم رکن وصیت میں ہے موصی لہ۔ موصی لہ یعنی جس کو مال دینے کی وصیت کی ہو، یعنی اس کے فائدے میں ہے وصیت، اس کے لیے بالغ یا عاقل یا مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ بس سوال کیا جا سکتا ہے کیا ایک مسلمان وصیت کر سکتا ہے کہ میرے اس پڑوسی کو جو ہندو ہے اسے یہ مال دے دینا؟ یہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ یا میرے مرنے کے بعد میرے ان تمام نوکروں کو جو ہندو ہیں یا عیسائی ہیں ان کو کچھ مال دیا جائے، بالکل کی جا سکتی ہے وصیت۔ نیکی سب کے ساتھ اچھی ہے، ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو برا ہے۔ اب اس ذہنی توجہ رہے کہ بعض احکام تمام ادیان میں ہیں کہ جس کا تعلق خالصتاً ان کے قوم اور مذہب سے ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی بعض ایسے احکام ہیں کہ جن کا تعلق مخصوصاً مسلمانوں سے ہے، یا مذہب اہل بیت حق شیعہ اثنا عشری میں مخصوصاً وہ حق مخصوص ہے شیعوں کے لیے، تو اس کو تعصب نہ سمجھا جائے۔ یعنی کچھ چیزیں مخصوصاً اپنے مذہب یا اپنے دین والوں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن صدقہ، خیرات اور کار خیر کسی کے ساتھ بھی کیا جائے وہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی شریعت کو دیکھا جائے۔ بس اگر ایک شخص غیر مسلم آپ سے کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کی مدد کریں، بہت اچھا کام ہے، اس کی مدد کریں، جتنے بھی انسان ہیں ان کی مدد کریں، ان کا خیال کریں۔ کوئی آپ کے پڑوس میں ہے کسی بھی دین مذہب کا ہو، اس کی خدمت ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے شراب خرید کے لا دو، تو آپ کہیں کہ میں آپ کے لیے 20 کلو آٹا اٹھا کے لا سکتا ہوں، آپ کے پاؤں دبا سکتا ہوں، آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، آپ کے گھر میں جھاڑو لگا دوں گا، لیکن شراب لا کے نہیں دے سکتا۔ تو ان احکام کی جانب توجہ رہے۔ پس موصی لہ یعنی جس کے فائدے کے لیے وصیت کی جائے، جس کو مال پہنچانا ہو، جس کو کوئی حق دینا ہو، جس کو کوئی چیز دینا ہو، تو اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ بالغ ہو یا عاقل ہو، فقط اتنی شرط ہے کہ وہ اس وقت موجود ہو، چاہے وہ شخص ابھی 4 مہینے کے حمل کی صورت میں یعنی پیدا نہیں ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں، اس کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ فرض کریں شخص وصیت کرے، اپنے بیٹے سے کہے کہ یہ میری 1/3 آمدنی، میری جو جائیداد ہے 1/3، یہ تمہارے اس پیدا ہونے والے بیٹے یا بیٹی کی ہوگی، تو ایسی صورت وصیت صحیح ہوگی۔ لیکن ابھی اگر شادی ہوئی ہے اور وہ وصیت کریں کہ میری یہ چیز تمہارے بچوں کی ہوگی، اور بچے کا بھی وجود نہیں ہے، حتیٰ ماں کے پیٹ میں بھی وجود نہیں ہے، فقط شادی ہوئی ہے، تو یہ وصیت کافی نہیں ہے۔ تو یہ پہلے 3 خاص رکن تھے وصیت تملیکیہ کے لیے۔ کون سی وصیت کے لیے؟ کہ میرا مال اس شخص کو دینا۔ بس 3 اہم رکن کیا ہیں؟ وصیت کرنے والا یعنی موصی، جس چیز کی وصیت کی جائے یعنی موصی بہ، اور جس کے لیے وصیت کی جائے یعنی موصی لہ۔